السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ روزہ کس کو کہا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ مفتی صاحب صبح سحری کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک بھوکا پیاسا رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم نے روزہ تو رکھا، صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے تو رہے، لیکن روزے کا جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے روزے دار ہیں جن کو روزہ رکھنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے پیاس کے، جن کو سوائے بھوک کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب بیدار ہیں جن کو صرف جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے سوا روزے کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں ہوتا، جو ثواب روزے پر ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں ملتا۔ وہ روزے دار کون سے ہیں؟ وہ روزے دار وہ ہیں جنہوں نے روزہ رکھ لیا لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتے، روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ سے نہیں بچ رہے، روزہ رکھ لیا لیکن غیبت سے نہیں بچ رہے، روزہ رکھ لیا لیکن فالتو چیزوں کو کرنے سے نہیں بچ رہے، پورے دن گیم کھیل رہے۔ تو ایسے روزے داروں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنا فرض ہے۔ کسی نے روزہ رکھا اور بہت سارے گناہ کے کام اس نے کیے تو روزے کا جو فرض ہے وہ اس کے اوپر سے ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کو اور سنانا چاہتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو تم اس سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے دار ہوں، اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، اس سے جھگڑا مت کرو، اس کی گالی کا جواب گالی سے مت دو، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے مت دو، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزہ نام ہے فضول چیزوں سے بچنے کا۔ حدیث میں دو لفظ بیان کیے گئے، ایک لغو اور ایک رفث۔ لغو کہتے ہیں فالتو جتنے بھی کام ہیں۔ مان لیجیے آپ گیم کھیل رہے ہیں پورے دن، گپے لڑا رہے ہیں پورے دن، سیریل دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کچھ نہیں تو اپنے ٹائم کو ایسے ہی خواہ میں برباد کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے لغو۔ اور رفث کہا جاتا ہے جتنی بھی بے شرمی والے کام ہیں اور جتنے بھی بدتمیزی والے کام ہیں، گالم گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، لڑنا جھگڑنا، ہے نا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، کل ملا کے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گناہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ روزہ گناہ جو ہے نا وہ روزے کے ثواب کو بالکل کھا جاتا ہے۔ ایسے آپ مثال سمجھو کہ ایک پانی کی ٹنکی ہو اور نیچے نل کھلا ہوا ہو اس کا، اور اوپر سے کتنا ہی پانی آپ بھرو وہ ٹنکی بھرے گی نہیں، خالی ہو جائے گی۔ بالکل یہی حساب روزے کا ہے کہ روزے کا فائدہ ہمیں مکمل طور پر جب حاصل ہوگا جب ہم روزہ رکھنے کے بعد ان تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے پورے مہینے روزے رکھ رہے ہیں اور نام اعمال ہمارا خالی کا خالی ہے، کیونکہ ہم روزے رکھے جو ہے نا گناہ سے نہیں بچ رہے۔ اسی لیے کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث میں ہم بھی آ جائیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے روزے کو بچائیے، اپنی عبادت کو بچائیے، اور کوشش یہ کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں میں دکان چلا رہا ہوں تو جھوٹ نہیں بولوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھوں تو غیبت نہ کروں، چغلی نہ کروں، میں روزے کی حالت میں کوئی مووی فلم وغیرہ کوئی بھی گناہ کا کام نہ کروں، تاکہ روزے کی اصل جو برکت ہے، اصل جو ثواب ہے وہ مجھے حاصل ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔